معزز سامعین، قابل قدر بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کرے، اپنی روٹی روزی کا انتظام کرے، اپنا بھی پیٹ بھرے اور اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرے، ان کے جائز ضروریات کو پورا کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے کہ آپس کا لین دین، آپس کی خرید و فروخت، ضرورت سے زائد چیزوں کو بیچنا، اپنی ضروریات کی چیزوں کو لینا، تجارتی چیزوں کو بیچنا اور اپنی ضروریات کی چیزوں کو خریدنا، آپس کا لین دین، آپس کے معاملات کو اللہ نے حلال کیا تاکہ ہماری دنیا کی زندگی آسانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، پرامن عافیت کے ساتھ گزرے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس راستے میں حلال کے طریقے کو اختیار کریں اور حرام سے باز آ جائیں۔ آپس کا لین دین، خرید و فروخت، تجارتیں، ہمارے معاملات یہ بالکل صاف اور پاک ہو، حرام سے پاک ہو، شبہ سے پاک ہو، مکروہ سے پاک ہو، کسی قسم کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی غذا، ایسا مال، ایسی تجارت سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے اس تجارت کو، اس معاملے کو ذخیرہ آخرت بناتے ہیں۔ آخرت میں کام آنے والی چیز اس کو بنا دیتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے معاملات شریعت کی روشنی میں ہوں، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے ہم باز آ جائیں، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو ہم اختیار کریں۔ چنانچہ اللہ کے منع کردہ چیزوں میں معاملات کے قبیل سے ایک سود ہے جس کو ربا کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ یہ شریعت کی نگاہ میں بہت ہی اس کی سنگینی کو بیان کیا گیا، یہاں تک کہ اس کو بدکاری سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ یہ سود کسے کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی رقم، اپنے پیسے کسی کے پاس جمع رکھے یا کسی فرد کے پاس جمع رکھے یا بینک میں رکھے یا کسی کمپنی میں رکھے، اور جب وہ اپنی رقم، اپنے پیسے، اپنا مال واپس لے رہا ہو تو اس میں بڑا چڑھا کر لے رہا ہو۔ اس کی پابندی اور اس کے تمام فیصد طے کیے گئے ہیں کہ میری جو رقم ہے اس پر مجھے 2% ملے گا، 3% ملے گا، 4% ملے گا۔ اس طرح طے کر کے رقم سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی جمع پونجی سے زیادہ لینا یہ سود کہلاتا ہے، جس میں انسان کی کوئی محنت نہ لگی ہو۔ یہ سود کا اختیار کرنا یہ زمانِ جاہلیت کی نشانی ہے، زمانِ جاہلیت کی عادت ہے۔ چنانچہ زمانِ جاہلیت میں سود کو بیع کہا جاتا تھا۔ انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو سود کی طرح ہے کہ آدمی کوئی چیز بیچتا ہے، ایک چیز خریدتا ہے، اس کو ایک رقم میں لاتا ہے، جب بیچتا ہے تو اس رقم سے بڑا چڑھا کر اپنی اس چیز کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے۔ تو سود میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم کسی کو پیسے رکھنے کے لیے دے رہے ہیں اور جب واپس لے رہے ہیں تو بڑا چڑھا کر لے رہے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی سوچ ہے۔ تجارت میں جو بڑا چڑھا کر لینا ہے، اس میں ہماری محنت لگی ہے، ہماری فکر لگی ہے،
ہماری سوچ خرچ ہوئی ہے. ہمارا اس میں صرف نفع میں ہمارا حصہ نہیں ہے بلکہ نقصان میں بھی ہمارا حصہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم تجارت کریں تو وہ نافع ہی ہو، وہ فائدہ مند ہی ہو، وہ سود مند ہی ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے، تجارت ٹھپ بھی پڑ سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو نفع اور نقصان میں شریک ہو، یہ تجارت حلال کی گئی. اس کے ذریعے سے اپنے روٹی روزی کے انتظام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے. اس کے بجائے ہم گھر بیٹھے اپنی رقم کسی کے پاس جمع کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں اور جب واپس لیں تو اس پر بڑا چڑھا کر لینا، یہ سود کہلاتا ہے. یہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فائدہ حاصل کرنے کی چیز وہ بیع کو بنایا ہے، خرید و فروخت کو بنایا ہے، بیچنے اور خریدنے کو بنایا ہے. سود کو فائدہ مند چیز نہیں بنایا. یہ نقصان کا سبب ہے. یہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے، یہ آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا. دنیا کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنے سودی معاملات بڑھتے جائیں گے، جتنے انٹرسٹ کے معاملات بڑھتے جائیں گے، اتنی ہی چیزوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے بینک میں جمع ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ محنت نہیں لگ رہی ہے، مہینہ ہوتے ہی ہمیں 1 لاکھ پر 1000 مل رہے ہیں، 2000 مل رہے ہیں، 3000 مل رہے ہیں. جبکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے چیزوں کی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ جس بینک کو آپ نے رقم جمع کی، وہ بینک کسی کمپنی کو وہ رقم دے گا، وہ کمپنی سے وہ سود لے گا. اب وہ کمپنی کیا کرے گی؟ وہ کمپنی میں جو چیزیں تیار ہوتی ہے اس کی قیمت کو بڑھا دے گی. کیوں بڑھا دے گی؟ اس لیے کہ اس کو سود بینک کو دینا ہے اور بینک والے کو سود جو رقم جمع کیا تھا اس شخص کو دینا ہے. تو اس اعتبار سے یہ سود کے ذریعے سے، سود کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہوا کہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی مشین ایسی نہیں ہے کہ جس کی قیمت کم ہو رہی ہو، بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس کی ایک وجہ سودی لین دین، آپس میں سودی مشارکت، شیئر مارکیٹنگ کرنا. شیئر مارکیٹ یعنی سودی اگر وہ شیئر ہے، سودی اگر وہ ہماری شرکت کا کاروبار ہے تو پھر یہ اس کی اجازت نہیں. شرکت کے کاروبار میں اس کاروبار کی اجازت ہے جس میں نفع میں بھی ہم شریک ہوں، نقصان میں بھی شریک ہوں، فیصد متعین ہو لیکن پیسے متعین نہ ہوں کہ ہم کسی کو پیسے دے رہے ہیں، ہم شرکت کا کام کر رہے ہیں، پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو ہم اسے یہ بتانا ہے کہ میرے پیسے ہوں گے، آپ کی محنت ہوگی، دونوں آپ فلاں تجارت کیجئے، فلاں کام آپ کو جو پسند ہے، آپ جس میں ماہر ہیں وہ کام کیجئے، لیکن نفع ہوگا تو دونوں کا ہوگا، نقصان ہوگا تو دونوں کا ہوگا. ایسا نہیں کہ جو رقم جمع کر رہا ہے اس کا کوئی نقصان ہی نہیں، چاہے وہ تجارت میں نقصان ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو نفع اس تجارت سے حاصل ہو رہا ہے صرف اس آدمی کا ہے جو رقم لے کر تجارت کو کر رہا ہے، یہ رقم دینے والے کا نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ جو رقم دے رہا ہے اس کا نفع نہیں، بلکہ دونوں میں شریک ہونا ہے، دونوں میں شریک ہونا ہے، نفع میں بھی اور نقصان میں بھی. تو یہ پارٹنرشپ، یہ شرکت جائز ہے اور درست ہے. ایسی شرکت جس میں صرف نفع میں ہم شریک رہ رہے ہیں، نقصان ہو جائے تو دوسرے آدمی کے ذمے ہم ڈال رہے ہیں، تو یہ سود ہو جائے گا. یہ سود کی ایک شکل ہو جائے گی جس کی وجہ سے درست نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں سود کا بہت ہی بازار گرم ہے، ہر جگہ سود، ہر جگہ سود. ہم لوگ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ سود لینے کو تو ناپسند کرتے ہیں لیکن دینے کو اتنا خراب اور اتنا برا اور اتنی حرمت نہیں سمجھتے، جبکہ دینے کے سلسلے میں بھی ڈرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اس سے بھی منع کیا گیا. سود کے تعلق سے دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا
ان چار اور جو اس کے تعلق سے معاون اور مددگار ہوں گے سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، سب کے لیے حکم فرمائے کہ ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ کہ مثال کے طور پر ہم پڑھے لکھے ہیں، کوئی آدمی ہمیں گھر رہن رکھ رہا ہے تو وہاں لکھنے کے لیے بلا رہا ہے تو ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہ سود کے معاملے میں معاونت ہو گئی۔ گھروں کا رہن رکھنا یہ عام ہو گیا ہے، جبکہ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ مکاندار کے پاس جو رقم گھر میں رہنے والے رکھتے ہیں رہن کے طور پر، جب گھر سے نکلتے ہیں تو ساری رقم واپس لے لیتے ہیں، اور رقم کے دینے اور لینے کے درمیان جو وقفہ جتنا عرصہ وہ گھروں میں رہے ہیں وہ سارا کا سارا سود کہلائے گا، اس لیے کہ ان دنوں میں ان مہینوں کی انہوں نے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا، وہ جو رہے ہیں وہ سود کہلائے گا، اس سے بھی باز آنا چاہیے۔ اس کی جائز شکل یہ کہ آدمی رہن میں لے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کی اس کو تنخواہ بھی اس کو کرایہ بھی ادا کرنا پڑے گا، تب ہم سود سے بچ سکتے ہیں۔ تو گھروں کا رہن رکھنا یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے، جس میں گھر میں جو رہ رہے ہیں اور مکاندار گویا کہ انہیں گھر دے کر مکان کے ذریعے سود ادا کر رہا ہے، مکان میں سکونت اختیار کرنے کا موقع دے کر یہ اختیار کا موقع یہ سود کہلائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، شریعت اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سود یہ ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے نکلے ہوئے ہیں، جس میں سانپ اور بچھو ہیں، جو بالکل جس طرح آئینے میں نظر آتے ہیں اس طرح نظر آ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے پر اللہ کے حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کے ذریعے حرام کے ذریعے اپنے بیٹوں کو بھرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تجارت سے پہلے تجارت کا علم سیکھو، جو تجارت کا علم نہیں سیکھے گا وہ سود میں پھنس جائے گا، سود میں غرق ہو جائے گا، سود میں ڈوب جائے گا۔ قیامت کے دن سود کھانے والا ایسا اٹھے گا جیسا کہ پاگل آدمی اپنے جنون کے ختم ہونے کے بعد لڑکھڑاتے اٹھتا ہے، نشہ آور آدمی اپنے نشہ کے ختم ہوتے وقت لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتا ہے، جس کے پیر زمین پر صحیح جمتے بھی نہیں، ایسا یہ شخص اٹھے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے ہم باز آئیں، اپنی تجارت کو حلال بنائیں۔ حلال تجارت کرنے والا بہت بڑا مقام، حلال تجارت کرنے والے کا شریعت اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا تاجر، امانت دار تاجر اپنی تجارت کو معصیت سے، گناہ سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچائے گا، اس کو اللہ رب العزت اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بدنوں کی اللہ سود کی رقم سے، سود کی غذا سے اس کی حفاظت فرمائیں، حلال غذا، حلال کمائی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔